ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے وہ ہے شاہ شمس تبریز، جو مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد تھے۔ آپ کا اصل نام شمس الدین محمد تھا۔ ایران کے شہر تبریز سے نسبت کے باعث شاہ شمس تبریز کہلائے۔ آپ کا دور سیاسی انتشار، منگول حملوں، مذہبی جمود اور تصوف کی نئی لہر کا زمانہ تھا۔ آپ نہ باقاعدہ مدرس تھے، نہ کسی خانقاہ کے سجادہ نشین، نہ کسی سلسلے کے پابند، لیکن فقہ، حدیث، قرآن، فلسفہ اور تصوف سب پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ابتدائی دور سے ہی ان کا پیغام واضح تھا: علم بغیر عشق بیکار ہے، عبادت بغیر سچائی محض عادت ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ دل سے ہو کر جاتا ہے، زبان سے نہیں۔ شمس تبریز کا ابتدائی دور نہ کرامتوں کا تھا، نہ سیاست کا، بلکہ باطن کی آگ، تلاش اور تنہائی کا دور تھا، جس نے آگے چل کر مولانا روم جیسے عظیم انسان کو بدل دیا۔ 1244 میں شاہ شمس تبریز کی کونیا میں آمد ہوئی۔ مولانا روم اس وقت مدرسے کے استاد تھے، عوامی رہنما تھے، ولی و عارف کی شہرت کم، مگر مقام سلطنت میں آپ ایک معزز مقام رکھتے تھے۔ شمس تبریز ایران سے آئے، خانہ بدوش، آزاد مزاج، دنیاوی علوم اور باطنی معرفت میں مہارت رکھنے والے۔ کونیا کی ایک روشن صبح تھی، مدرسے کے صحن میں خاموشی نہیں تھی، وہاں علم بول رہا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر تھا، فقہ، تفسیر، حدیث، منطق، فلسفہ، ہر کتاب پر برسوں کی محنت، ہر صفحے پر ریاضت، ہر حاشیے میں ذہانت۔ یہ وہ علم تھا جس پر شہر ناز کرتا تھا۔ اسی لمحے شاہ شمس تبریز حجرے میں داخل ہوئے۔ نہ سلام میں تکلف، نہ نظر میں تعظیم، نہ آواز میں نرمی۔ انہوں نے کتابوں کے ڈھیر کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کر پوچھا، این چیز، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے ان کو کوئی عام سا ملنگ سمجھ کر جواب دیا، اے علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس یہ جواب سن کر چپ ہو رہے اور تھوڑی دیر بعد مولانا رومی کسی کام سے اندر کسی جگہ گئے۔ واپس آئے تو اپنی نادر و نایاب کتابیں غائب پائی۔ چونکہ شاہ شمس وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا۔ شاہ شمس نے مکتب کے اندر کے پانی کے تالاب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس میں ڈال دی۔ یہ سن کر مولانا رومی حیران و پریشان رہ گئے، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنی قیمتی کتابوں کے ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا۔ تب کتابیں کچی سیاہی سے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پانی میں ڈلنے سے ان کی سب سیاہی دھل جاتی تھی۔ شاہ شمس دکھ زدہ لہجے میں بولے، میرے اتنی قیمتی نسخے ضائع کر دیے؟ شاہ شمس ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہو، ابھی نکال دیتا ہوں۔ ایک ایک کر کے سب کتابیں پانی سے نکال لی، نہ سیاہی پھیلی، نہ کاغذ بھیگا، نہ ایک حرف مٹا۔ ایسے لگا جیسے پانی نے کتابوں کو چھوا ہی نہ ہو۔ مولانا روم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شاہ شمس تبریز نے کتابیں ان کے سامنے رکھ دی۔ مولانا چلا اٹھے، اے چیز، یہ کیا ہے؟ شاہ شمس نے جواب دیا، اے علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر شاہ شمس چل پڑے۔ ادھر مولانا رومی کے اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ چکی تھی۔ اپنی دستار پھینک کر شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے اور اپنے قدموں میں جگہ دیجیے۔ شاہ شمس نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں ہوں۔ اس دن کے بعد مولانا روم نے کتابوں کو دیکھا مگر ان میں ٹھہرے نہیں، الفاظ کو پڑھا مگر ان پر رکے نہیں۔ ان کی زبان خاموش ہونے لگی اور دل بولنے لگا۔ شمس تبریز نے کچھ چھینا نہیں تھا، انہوں نے صرف وجہ فخر بدل دی تھی۔
یہ واقعہ کتابوں کے خلاف نہیں تھا، یہ واقعہ کتابوں کے غرور کے خلاف تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شمس نے روم کی کتابیں نہیں جلائی، شمس نے روم کے دل کو روشن کیا۔ یہ پہلی ملاقات صرف دو انسانوں کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ عشق و معرفت کی تاریخ کا آغاز تھی۔ پہلی ملاقات میں شاہ شمس تبریز اور مولانا روم دونوں ایک حجرے میں 6 ماہ تک حالت مراقبہ میں بند رہے۔ سلطان شمس تبریز توجہ دیتے رہے، مولانا روم توجہ لیتے رہے۔ 6 ماہ بعد جب نکلے تو مولانا روم مولائے روم ہو گئے تھے، کیلو کال کی دنیا سے گزر کر حال کی دنیا میں داخل ہو گئے تھے۔ شمس تبریز نے مولانا کی زندگی بدل دی تھی۔ پھر ایک ایسی رات آئی، ہوا میں ایک غیر مرئی ارتعاش تھا، جیسے کسی بڑے بھید کے کھلنے کا وقت آ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی، جن کے گرد علم کا حالہ تھا، جن کے درس میں علماء، فقہا اور طلباء امڈ آتے تھے، آج خاموشی سے اپنے حجرے میں بیٹھے تھے۔ سامنے شاہ شمس تبریز تھے، آنکھوں میں آگ، لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ، اور لہجے میں وہ بے نیازی جو قلندروں کا خاصہ ہوتی ہے۔ اچانک شمس تبریز نے روم کی طرف دیکھا اور ایسے فرمایا جیسے کوئی معمولی بات ہو، جلال الدین، جاؤ شراب خانے سے ہمارے لیے شراب لے آؤ۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ یہ وہی مولانا روم تھے جو شریعت کی عالم، مسجد کے امام اور دین کے ستون سمجھے جاتے تھے۔ شراب خانہ، وہ جگہ جس کا نام بھی زبان پر لانا لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ مولانا روم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کی پرچھائی ابھری، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ نہ سوال، نہ بحث، نہ دلیل۔ انہوں نے سر جھکایا، دل میں کوئی کھٹکا پیدا نہ ہونے دیا، اور خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے سے نکلتے وقت شمس تبریز نے پیچھے سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مولانا روم کونیا کی گلیوں سے گزر رہے تھے، لوگ انہیں دیکھ کر رک جاتے، کوئی سرگوشی کرتا، یہ تو ہمارے استاد ہیں، کوئی حیران ہو کر کہتا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ مولانا روم شراب خانے کے دروازے پر کھڑے ہیں تو شہر میں جیسے بجلی سے دوڑ گئے۔ کچھ نے منہ موڑ لیا، کچھ نے استغفار کیا، کچھ نے دل میں فتویٰ لکھ دیا، مگر مولانا روم کا دل وہ بالکل پرسکون تھا، نہ خوف، نہ شرمندگی، نہ تذبذب۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھ دیا۔ کسی نے شراب کا پیالہ آگے بڑھایا، کسی نے پوچھا کس کے لیے؟ مولانا روم نے صرف اتنا کہا، میرے مرشد کے لیے۔ کچھ لمحوں بعد وہ وہاں سے نکلے۔ کسی روایت میں ہے پیالہ پانی میں بدل گیا، کسی میں ہے کہ شراب خوشبو بن گئی، اور کسی میں ہے کہ خالی ہاتھ تھے مگر دل لبریز۔ مولانا روم واپس لوٹے، قدم وہی تھے مگر چلنے والا انداز بدل چکا تھا۔ شمس تبریز سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے روم کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ کہاں تک پہنچے؟ مولانا روم نے سر جھکا کر کہا، جہاں آپ نے بھیجا تھا۔ شمس تبریز کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی آ گئی، نہ شراب پوچھی، نہ پیالہ مانگا، نہ تفصیل، بس اتنا کہا، امتحان پورا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کے بعد مولانا روم کے درس میں خاموشی آ گئی، ان کے الفاظ میں آگ بھر گئی، ان کی آنکھوں میں عشق اتر آیا۔ وہ جو کل تک کہتے تھے درس دیتا، وہ آج چلنے لگے تھے، اور شمس تبریز وہ ہمیشہ کی طرح عشق کی آگ لگا کر خاموش مسکرا رہے تھے۔ یہ واقعہ نہ شراب کا تھا نہ شراب خانے کا، یہ واقعہ تھا سر جھکانے کا، خود کو مٹانے کا، عقل سے آگے قدم رکھنے کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شمس نے روم کو شراب خانے نہیں بھیجا تھا، شمس نے روم کو ان کی ذات سے باہر بھیجا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، کونیا کا بازار اپنی پوری رونق پر تھا، دکانوں سے آوازیں اٹھ رہی تھی، سودے طے ہو رہے تھے، سکے بج رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے۔ لوہار کی دکان پر
لوہے کا ہتھوڑا پڑتا تو فضا میں ایک مخصوص آواز گونجتی، ٹن ٹن ٹن۔ اسی بازار کے کنارے مولانا جلال الدین رومی آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے، وہی مولانا جن کے درس میں شہر سمٹ آتا تھا، جن کی ایک ایک بات پر قلم رک جاتے تھے، مگر آج ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، قدموں میں ٹھہراؤ تھا، دل جیسے ایک ہی سمت کھنچ رہا تھا۔ لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا، پوری قوت سے لوہے پر مارا، ٹن۔ مولانا رک گئے، دوسری ضرب پڑی، ٹن، تیسری، ٹن۔ ہر ضرب کے ساتھ مولانا کے چہرے پر ایک نئی روشنی ابھرنے لگی۔ لوہے کے اوزار ان کے کانوں میں ذکر بن گئے، ہتھوڑے کی تھاپ دل کی دھڑکن سے مل گئی۔ مولانا نے آسمان کی طرف دیکھا، زیر لب کچھ کہا، کوئی سن نہ سکا۔ اچانک مولانا نے اپنا دامن سمیٹا، قدم گھمایا اور بازار کے بیچ گھومنے لگے۔ نہ ساز، نہ ڈھول، نہ دف، صرف لوہے پر پڑتے ہتھوڑے کی تھاپ اور دل میں اٹھتا ہوا ایک نام۔ لوگ ٹھٹک گئے، کسی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے سر پکڑ لیا یہ تو ہمارے عالم دین ہے، کسی نے ہنس کر کہا، کسی نے آنکھیں جھکا لی، مگر مولانا وہ بازار میں نہ تھے، ان کی قدم زمین پر تھے مگر دل کہیں اور تھا۔ وہ گھومتے تو دامن فضا میں پھیلتا، وہ رکتے تو وقت ٹھہر جاتا، ہر چکر کے ساتھ جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا اور کچھ جنم لے رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی، چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ رقص تھا جس میں بدن نہیں روح گھومتی ہے۔ بازار بند ہونے لگا، سودا بیچنے والے خاموش کھڑے تھے۔ کسی نے لوہار سے کہا ہتھوڑا روک دو۔ لوہار نے ہتھوڑا روک دیا اور اچانک مولانا رک گئے، آنکھیں بند، سانس گہری، جیسے کسی سفر سے لوٹے ہوں۔ آنکھیں کھولی تو بازار سامنے تھا، مگر وہی بازار اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ لوگوں نے راستہ دیا، مولانا خاموشی سے وہاں سے چل پڑے۔ کسی نے پوچھنے کی ہمت نہ کی، کسی نے روکنے کی جرت نہ کی، صرف ایک بات شہر میں پھیل گئی، آج مولانا نے بازار میں رقص کیا تھا۔ اور کچھ نے آہستہ سے کہا، نہیں، آج مولانا اپنے رب کی گرد گھوم رہے تھے۔ یہ رقص تماشا نہیں تھا، یہ رقص سما بھی نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب دل نے وزن کھو دیا اور روح مدار میں آ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولانا بازار میں نہیں ناچے، مولانا وجود کے بیچ مرکز عشق کے گرد گھومے تھے۔ لہٰذا فتنہ برپا ہو گیا کہ یہ شمس تبریز کون ہے جس نے ہمارے شیخ کو بدل دیا۔ شاگردوں اور علماء سے رسمی ربط میں کمی واقع ہوئی۔ اس تبدیلی نے کچھ لوگوں کی ناراضگی پیدا کی۔ مولانا روم کے شاگردوں نے محسوس کیا کہ استاد کی توجہ شمس پر زیادہ ہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کچھ علماء نے کہا یہ شخص مدرسے کے نظام کو بگاڑ رہا ہے، یہ کوئی جادوگر یا فتنہ ہے۔ شمس تبریز کا انداز سخت اور بے باک تھا، رسم و رواج کو حرف آخر نہیں مانتے تھے، سوالات کرتے، حقیقت طلب کرتے۔ یہ سلجوقی کونیا کے نظام کے لیے خطرہ تھا۔ شمس کی باتیں اور روش مولانا کے شاگردوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر گئی تھی۔ عوام نے بھی بعض واقعات کو غلط سمجھا۔ شمس تبریز پر الزام تراشی شروع کی گئی، انہیں بدنام کیا گیا۔ بعض شاگردوں اور علماء نے دباؤ ڈالا کہ مولانا کو ان سے دور رکھا جائے۔ شمس تبریز نے جب دیکھا کہ ماحول رہنے کا نہیں رہا تو آپ چپکے سے راتوں رات کونیا چھوڑ کر واپس دمشق چلے گئے۔ اس وقت مولانا روم کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی، ایک عجب عالم اضطراب تھا جس کو دیکھ کر آپ کے صاحبزادے مولانا روم کے حکم پر قافلہ لے کر حضرت شمس تبریز کو منانے دمشق پہنچے۔ مولانا روم نے ایک درد بھرا خط لکھ کر اپنے بیٹے کو دیا کہ جب میرے شیخ سلطان شمس تبریز ملے تو ان کو دے دینا، اور ساتھ 1000 سرخ سونے کے دینار ہدیۃً بھیجے۔ مولانا روم کے صاحبزادے دمشق پہنچے تو انہیں حضرت شمس تبریز مل گئے، ان کو مولانا کا خط دیا، ساتھ ہدیہ دیکھ کر مسکرا پڑے۔ فرمایا، دانا پرندے کو
دام و دانہ نہیں چاہیے، دانا پرندے کو دام و دانہ نہیں چاہیے، مجھے خط کافی ہے۔ خط کھولا، پڑھا، جس میں مولانا نے غزل لکھ کر بھیجی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے: اے شمس تبریز، تیرے نور نے عشق کی کئی شمع جلائی تھی، ان سے ہزارہ مخفی راز لوگوں کو معلوم ہو گئے ہیں۔ ایک حکم سے پورا جہان بھر گیا تھا، کیا عاشق، کیا عشق، کیا حاکم، کیا محکوم، ہر ایک کا سینہ، قلب و روح تیرے پیغام عشق سے سیراب ہو گیا۔ اے شمس تبریز، جب سے تو چلا گیا ہے، اس دن سے ہماری جان لذت و حلاوت سے محروم ہو گئی ہے۔ تیرے حسن و جمال سے جب سے فراق ہوا ہے، تب سے جسم ویران ہو گیا ہے اور جان موم کی طرح پگھل گئی ہے۔ شام تیرے نور سے روشن تھی، صبح بھی تیرے نور سے روشن تھی، تو ہی فخر شام، اربن اور روم تھا۔ میرے محبوب پلٹا۔ جب شمس تبریز نے خط پڑھا، پھر قافلے کے ساتھ واپس آ گئے، ایک بار پھر عشق و آگہی کی آگ روشن ہوئی۔ کونیا کی گہری رات تھی، آسمان پر ستارے کم تھے اور خاموشی زیادہ۔ مولانا جلال الدین روم شمع کے قریب بیٹھے تھے، سامنے شمس تبریز، آنکھوں میں وہی بے خوف چمک، جیسے کسی کے اندر جھانک رہے ہاں۔ اچانک شمس نے کہا: جلال الدین، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ مولانا نے فوراً جواب دیا: جان بھی حاضر ہے۔ شمس مسکرائے، یہ مسکراہٹ آزمائش کی خبر تھی۔ شمس نے فرمایا: کل سے نہ تم پڑھاؤ گے، نہ فتویٰ دو گے، نہ واز کرو گے، صرف خاموش رہو گے۔ مولانا کے لیے یہ سب سے سخت حکم تھا۔ وہ جن کی پہچان الفاظ تھی، آواز تھے، درس تھا، اب خاموشی۔ مگر مولانا نے سر جھکا دیا۔ اگلے دن مدرسہ بھرا ہوا تھا، شاگرد منتظر تھے۔ مولانا آئے، بیٹھے اور خاموش رہے۔ گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا، کوئی سوال، کوئی جواب نہیں۔ لوگ بڑبڑانے لگے۔ کسی نے کہا: کیا ہو گیا ہے؟ مولانا نے ایک لفظ نہ کہا۔ دوسرا امتحان۔ چند دن بعد شمس نے کہا: آج میرے ساتھ شہر میں چلو۔ وہ دونوں بازار سے گزرے۔ شمس جان بوجھ کر ایسی باتیں کرنے لگے جن پر لوگ چونک جائیں۔ کسی نے کہا: یہ شمس مولانا کو بگاڑ رہا ہے۔ کسی نے تھوک دیا، کسی نے تانا دیا۔ مولانا نے سب سنا، مگر ایک بار بھی اپنا دفاع نہ کیا۔ دل میں درد اٹھا، مگر زبان خاموش رہی۔ شمس نے اچانک رک کر پوچھا: سن رہے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا نے کہا: سن رہا ہوں، مگر میں ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہوں۔ شمس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تیسرا امتحان۔ ایک رات شمس نے کچھ نہ کہا اور کونیا چھوڑ دیا۔ نہ خبر، نہ پیغام۔ مولانا جاگے تو شمس نہ تھے۔ دن رات ڈھونڈا، کوئی نشان نہ ملا۔ لوگوں نے کہا: دیکھا، ہم پہلے ہی کہتے تھے۔ مولانا ٹوٹ گئے، روئے، سسکے، لیکن شمس پر کوئی الزام نہ رکھا۔ مہینے گزرتے گئے۔ ایک دن مولانا تنہا بیٹھے تھے کہ دل میں آواز آئی: اب تم خود شمس ہو۔ مولانا چونک اٹھے۔ اسی لمحے سمجھ آ گیا کہ امتحان شمس کے ساتھ رہنے کا نہیں تھا، شمس بننے کا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات شمس خواب میں آئے، مسکرا کر بولے: جلال الدین، میں نے تمہیں توڑا کہ تم بکھر جاؤ اور ہر دل میں بس جاؤ۔ مولانا کی آنکھ کھل گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر سکون تھا۔ یہ تھے شمس کے امتحان: خاموشی، بدنامی، جدائی۔ اور جو ان تینوں سے گزر جائے وہ مرشد کا محتاج نہیں رہتا، وہ خود راستہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شمس نے روم کو شاگرد نہیں بنایا، شمس نے روم کو آگ بنا دیا۔ جب مرشد غائب ہو جائے تو سالک کیا بنتا ہے؟ شمس چلے گئے، اس بار نہ شور ہوا، نہ واپسی کی خبر آئی، نہ کس نے دیکھا، نہ کسی نے روکا۔ کونیا ویسے ہی تھا، بازار ویسے ہی، مسجد ویسی ہی،
مگر مولانا نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ پہلی کیفیت خالی پن تھی۔ مولانا مدرسے گئے، کتاب کھولی، الفاظ دھندلا گئے، درس شروع کیا، آواز لڑکھڑا گئی، قلم اٹھایا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کرسی جس پر بیٹھ کر فتوے دیے جاتے تھے اب خالی محسوس ہوتی تھی۔ لوگ پوچھتے مولانا شمس کہاں گئے؟ مولانا مسکرا دیتے اور کہتے اگر تم جان لو کہ شمس کہاں ہیں تو یہ سوال نہ کرو۔ پھر دوسری کیفیت آئی، تلاش۔ مولانا نے شمس کو صرف شہر میں نہیں خود میں تلاش کیا۔ کبھی حجرے میں بند ہو جاتے، کبھی گلیوں میں بے مقصد چلے جاتے۔ لوگ دیکھتے مولانا سر جھکائے، آنکھوں میں نمی، ہونٹوں پہ ذکر۔ ایک دن کسی نے کہا مولانا پاگل ہو گئے ہیں؟ مولانا نے جواب نہیں دیا مگر دل میں کہا ہاں، شمس نے مجھے عقل سے آزاد کر دیا ہے۔ تیسری کیفیت، رقص۔ ایک دفعہ دف کی آواز آئی، مولانا ٹھٹک گئے، آنکھیں بند کی، اچانک گھومنے لگے۔ نہ لوگوں کا خیال، نہ لباس کی پرواہ، نہ مقام کی فکر۔ بازار میں گھوم رہے تھے، لوگ چیخ اٹھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مولانا کی زبان پر صرف ایک نام تھا، شمس، شمس، شمس۔ یہ رقص خوشی کا نہیں تھا، یہ جدائی کا تھا۔ چوتھی کیفیت، آواز کی تبدیلی۔ مولانا کی آواز بدل گئی۔ پہلے بات سمجھاتے تھے، اب دل چلاتے تھے۔ پہلے علم دیتے تھے، اب آگ بانٹتے تھے۔ ان کی زبان سے شعر بہنے لگے۔ میں وہ نہیں تھا جو تھا، شمس نے مجھے جلا کر نور بنا دیا۔ یہی لمحہ تھا جب دیوان شمس نے جنم لیا۔ آخری کیفیت، وصال۔ ایک رات مولانا سجدے میں تھے، آنسو زمین پر گر رہے تھے اور دل کہہ رہا تھا اے شمس اگر تو نہیں تو میں بھی نہیں۔ اسی لمحے دل سے آواز آئی، میں گیا نہیں تھا، میں پھیل گیا تھا۔ مولانا ساکت ہو گئے اور پھر مسکرا دیے۔ اس دن کے بعد انہوں نے شمس کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ وہ جان گئے تھے مرشد جسم چھوڑ دیتا ہے اگر سالک کی روح بن جاتا ہے۔ شمس کی گمشدگی مولانا کا نقصان نہیں تھا، مولانا کی تکمیل تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شمس نے مولانا کو نہیں چھوڑا، شمس نے مولانا کو شمس بنا دیا تھا۔